محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں، خوب اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر حال میں اللہ کا حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے. اللہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے حکم مطابق گزر رہا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہا ہو، تو اس میں ہماری کامیابی. آج میں آپ کی ایک سب کی توجہ ایک طرف ملبوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے ہم بالکل پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس کے موقع ہمیں ہر روز مل رہے ہیں، ہر روز مل رہے ہیں، ہر روز مل رہے ہیں، لیکن ہمارا نظم یہ کہ ہم بجائے اس کی کہ اس کو کریں، ہم اس کو پیچھے ہوتے جائیں. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے اور کھانا کھاتے. اب ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، اکیلے کھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ لائے کھاتے ہیں. حتیٰ کہ بیوی کو بھی ساتھ نہیں بٹھا دے، تم گرم گرم روٹی پکاتی رہو میں کھاتے رہتا ہوں. بچوں کا تو کجا. لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی ایک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے. آج اس چیز کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کوئی نہیں ملا تو وہ ایک آدمی کو ڈھونڈ کے لے کے آئے اور اس سے کہا کہ کھانا کھا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے تو اس سے کہا بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا میں تو نہیں آتا، یہ اللہ کون ہے، میں نہیں پڑھتا اس میں. تو کہا کہ چلو ہاتھ دھو لو. میں ہاتھ بھی دھوتا، میں تو آج تک کبھی ہاتھ نہیں دھوتا. چلو جاؤ تم کو میں کھانا نہیں کھلاتا. جب اس کو بھگا دیا، اٹھا دیا، تو فوراً جبرائیل آ گئے. کہا ابراہیم سے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو میں 40 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، نہ اس نے بسم اللہ پڑھا نہ ہاتھ دھوئے. میں نے اس کا نہ کھانا بند کیا نہ کچھ بند کیا. تم کیا کرے، تم نے ایک وقت کھانا نہیں کھلایا اس کو، جاؤ جا کے اس کو بلا کے لے کر آؤ. اب وہ آدمی جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور کہا کہ بھائی چل کے کھانا کھا لو، تمہاری مہربانی. نہ میں نہیں کھانا. تم نے مجھے اٹھایا کیوں ہے، اٹھایا کیوں تم نے؟ کہا بھائی کھا لو، بڑی مہربانی آپ. وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے وجہ بتائی.
اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ اس کو میں نے اتنے سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، کبھی نہیں کہا تم نے، ایک دفعہ نہیں کھلایا، ایک دفعہ کھانے پر آیا تم نے ہٹا دیا اس کو۔ اچھا اس کریم اللہ نے میرا نام لے کے کہا، ہاں، کہا سب سے پہلے تم مجھے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کے بعد میں کہا۔ اصل میں ہم کھانا کھلانے کی سنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جنتی کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے 29 سے بارے میں کہ فی جنات یتساءلون، جنتیوں نے سوال کیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ کیسے بن گیا، تم یہاں کیوں آ گئے؟ تو فرمایا ہمارے 2 جرم تھے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نک نطعم المسکین، ہم لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے۔ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی سنت ہے، ہاں، اور ہم نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا۔ ہم سب سوچیں، جتنی یہاں بیٹھے ہیں نا، سب سوچیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی آتا ہے کھانے کے وقت، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چائے پلا کے اچھا بھائی ٹھیک ہے خدا حافظ۔ پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ یہ جتنے بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھیں ان کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ جو آتا تھا کہ اس کو کھانا کھلائے بغیر چھوڑتے ہی نہیں تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری دادی امائیں، ہمارے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں، ان سب کا حال یہ تھا۔ آج میں آپ کو کھانا کھلانے کے آداب اور اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی نا سارہ، ان کو کوئی بچہ نہیں تھا۔ ہاجرہ سے تو اسماعیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے، وہ تو چل پڑے تھے ان کی، لیکن سارہ علیہ السلام کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان تینوں کو بھیجا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ عام آدمی سمجھے کہ بھئی یہ عام آدمی ہیں۔ مطلب ادھر ہے عام آدمی ہیں، عام آدمی ہیں۔ انہوں نے ان کو خیال نہیں کیا اور ان کے لیے جلدی سے اندر گئے، ان کو بٹھا کے اندر گئے اور جلدی سے جو کچھ وہاں حاضر تھا، گوشت بھنا ہوا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا ان سے کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خاموش ہے، انہوں نے نہیں کھایا۔ تو ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں کھا رہے، میں کھلانا چاہ رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے، کیا مرضی کیا ہے تمہاری، چاہتے کیا ہو تم؟ تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم تو آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ 26ویں سپارے میں سورہ ذاریات میں اس کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، تو فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ایک دم ان کی بیوی نے سارے سجنے اپنے سر پہ، اچھا میں بوڑھی ہوں، مجھے بھی بچہ ہوگا؟ بھائی ایک اللہ نے نظم بنایا نا، بچہ ہونے کا ایک نظم بنایا نا، لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے، بچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب لڑکی کی، عورت کی ایک عمر آ جائے اس کے بعد بچے ہونا بند جاتے ہیں، ایک پروسیس ہے اللہ کا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نا بڑے کریم ہے، آہا اللہ بڑے کریم ہے۔ اللہ جب چاہیں، جو چاہیں، جب جیسے چاہیں، اللہ کو پوچھنے والے نہیں کر سکتے۔ میں بھی آتے آتے بتا رہا تھا اپنے بیٹے مفتی صاحب کو کہ اللہ اگر چاہے نا، اللہ اگر چاہے تو بس ایسے پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام نے اور فوراً حمل آ گیا، اور فوراً
9 مہینے کا بچہ تیار ہوگا، فوراً بچے کی ڈیلیوری۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی چاہت میں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بوڑھی نہیں ہو، جوان لڑکی ہو پھر بچہ ہوگا، نہ ایسا کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے۔ تو ان تینوں نے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل نے کہا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دیں کہ سارہ کے ہاں بچہ ہوگا، اسحاق، اور پھر اس سے آگے نسل چلے گی یعقوب، اور پھر اس سے آگے نسل چلے گی۔ تو ضیافت کا پہلا ادب یہ بتایا گیا، نمبر 1 پہلا ادب یہ بتایا گیا، جب کوئی مہمان آ جائے نا تو جو کچھ گھر میں مہاجر ہے فوراً رکھ دو۔ وہ بیچارہ کہاں سے آیا ہے، تھک کر آیا ہے، برا حال ہے، اب آپ بیوی کو کریں کھانا پکاؤ، یہ کرو، ٹائم لگے گا نا بھائی۔ تو جو ماں حاضر ہے، جو ماں حاضر گھر میں، وہ فون پیش کر دو، کھجورے رکھ دو، اگر گھر میں کچھ اور چیز ہے، سیب رکھا ہوا ہے، فروٹ رکھا اور کچھ کھاؤ۔ ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، سب سے پہلے جو کچھ موجود ہے وہ رکھ دیا۔ تو وہ تو یہ کہہ کر کہ بھئی ہم تو آپ کو خوشخبری دینا ہے، اور چلے گئے، بات ختم۔ علماء نے اس میں آداب بہت سارے لکھے ہیں کہ جو کچھ مہاجر ہو وہ رکھ دے، اچھے سے اچھا رکھے، جیسے ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت لا کر رکھا تھا وہ رکھے، جو آپ کے پاس مہاجر اور اچھی سے اچھی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد ٹائم لے لیں، آپ کی چیزیں رکیں گے، پھر میں آپ کو بھی کھانا بنواتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شاہ امرک تھانوی صاحب نے مجھے واقعہ سنا ہے، حضرت شیخ شاہ امرک تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا، کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے آگے اطلاع کیا ہم آ رہے ہیں اور شام تک وہاں پہنچیں گے۔ اب جہاں سے نکلنا تھا وہاں پہنچنا تھا، وہاں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو جب وہاں پہنچے تو عشاء ہو گئی۔ اب وقت کھانے کا تھا، ان صاحب نے جن کو کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عصر اور مغرب درمیان پہنچ جائیں گے، سردی کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی انڈے وہ ابال لو، انڈے گرم گرم کھلائیں گے اور چائے پلا دیں گے۔ ان کو تاخیر ہو گئی، جب وہ وہاں پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا، یا اس کا بھی بعد ہو چکا تھا، تو انہوں نے وہی معمول کی انڈوں سے وہ کیا۔ تو حضرت شاہ امرک تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کی والدہ کہاں ہیں؟ جی ان کی والدہ کہاں ہیں؟ اب وہ سچ پٹائے گا یار، کہا کہتے ان کی والدہ بھی آ رہی ہیں، آپ یہ کھا لیں۔ پھر کھانا بنایا گیا، پھر مطلب مقصود آپ کو بتانا یہ کہ جو بیچارہ مہمان چل کر آیا ہے نا، اس کا ادب یہ ہے کہ فوراً ماں حاضر جو آپ کا ہے وہ دے دو، انتظار مت کرواؤ اس کو، کھانا پک رہا ہے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، چاہے جو ہے جو آپ کے گھر میں وہ سوئیں جا جا، اور یہ مت دیکھو کہ یار کون ہے، بس جو ہے اس کو دے دو۔ یہ ادب ہے جو کہ ہمارے اندر سے نکل گیا، ہمارے بڑوں میں تو تھا لیکن ہمارے اندر سے نکل گیا۔ اب کھانا کھانے کا رواج ختم ہو گیا، کھانا کوئی کھلاتا ہی نہیں ہے، پوچھتے ضرور ہے کھانا کھائیں گے؟ نہیں۔ اچھا چائے پئیں گے؟ اچھا چائے بھی نہیں پئیں گے، چلو پانی پی لو، عین ممکن ہے پانی بھی نہ پلائیں، یہ مناسب بات نہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کو جب بتایا گیا تقویٰ میں کہ مسجد شروع ہوتی ہے، شروع ہو گئی ہے اور الحمدللہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، بھائی یہ تو ہمارے بڑوں کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوا ہے، ہوتا ہے، گلستان جوہر میں میری ایک مجلس ہے، وہاں پہ بہت اشکال رہا کہ یہ کھانا مجلس کے بعد کھانا کیوں کھلا دیں؟ تو وہ صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ کچھ لوگوں کو اشکال ہے، میں نے کہا جب وہ آگے بیٹھ جائیں مجھے بتانا کس کو اشکال ہے، مجھے بتانا، بس پھر میں بتاؤں گا ان کو۔ وہ بتا دیا انہوں نے مجھے، جب میں نے بیان کر لیا میں نے کہا بھائی آج کھانا نہیں ہوگا، جس کو کھانا نہیں کھانا وہ فوراً چلا جائے، ہم تو کھانا کھا کے جائیں گے، ہم تو کھانا کھا کے جائیں گے۔ اور بھائی اللہ کے ولی جو کھانا کھلا رہا ہے اس کو اللہ کیا دے رہا ہے میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ مولانا عبدالکریم صاحب کو اللہ سلامت رکھے جو کھانا کھلاتے ہیں نا، ان کو کیا مل رہا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔
اب کھانا کھلانے کی فضیلت سن لو، یہ اصل مقصود ہے مجھے بتانا آپ کو۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور زمزم منگائی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، اور پھر حدیث شریف کے ضرور سے پوری ضیافت کی فضیلت بتائی، اس کے کرنے پر یہ ہوگا، اس کے کرنے پر یہ ہوگا۔ پھر علی المرتضیٰ نے حسن کو، اور اس کے بعد سے آج تک علماء یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جب بھی حدیث یہ سناتے ہیں تو باقاعدہ پہلے کھجور کھلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں یا پانی، اور پھر اس کے بعد اس کی حدیث شریف کی فضیلت بتاتے ہیں۔ یا اب آج بھی میں دارالعلوم کراچی میں سنتا ہوں کہ تقریباً صاحب نے یہ حدیث شریف سنائی تو یہ کیا، آج بھی سنتا ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کر 10 تک علیحدہ 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 کر کے بتایا کہ ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ گے تو کیا ہوگا، 2 کو کھلاؤ گے تو کیا ہوگا، 4 کو کھلاؤ، باقاعدہ تسلسل کے ساتھ۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے اعتبار سے تو شیخ الحدیث نے بہت ساری جمع کی ہیں۔ فرمایا اگر آپ کسی کو، ایک آدمی کو کھانا کھلائیں اس سے اس کا پیٹ بھر جائے، چاہے وہ آپ کو رشتہ داری کیوں نہ، چاہے وہ آپ کو بھائی کیوں نہ، تو فرمایا ایسے جیسے آپ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کھانا کھلایا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا اگر آپ نے 2 آدمی کو کھانا کھلایا تو ایسے جیسے آپ نے آدم کو اور حوا کو دونوں کو کھانا کھلایا۔ لا الہ الا اللہ۔ 2 آدمی کو کھانا کھلانا آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ اتنا کھانا تو آپ لوگ ویسے جب بچ جاتے تو باہر پھینک دیتے ہو، ماسی کو دے دیتے ہو۔ کھانا کھانے کا رواج ڈالو بھائی اپنے گھروں میں، ہاں، ورنہ تمہارا کھانا پھک کے چلا جائے گا، آپ یقین کرو۔ اور فرمایا جس نے 3 آدمیوں کو کھانا کھلایا وہ ایسے جیسے اس نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل تینوں کو کھانا کھلایا۔ لا الہ الا اللہ۔ جبرائیل کتنا کھانا کھائے گا بھائی؟ جبرائیل کا قد کتنا بڑا ہے بھائی؟ وہ کتنا کھانا کھائے گا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے نا سارا سب لوگ ملا لیں تو ایک نوالا بنے گا۔ پھر میکائیل، پھر اسرائیل کو نہیں بلایا تھا، اچھا کیا تھا، تینوں کو بھیجا تھا، اسرائیل کو نہیں بھیجا تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے یار یہ کیا ہوا۔ 3 آدمیوں کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہمارے جس آدمی نے 4 آدمیوں کو کھانا کھلایا، ہم لوگ 4 سے زیادہ ہیں نا بھائی یہاں پہ، بچوں کو چھوڑ دیں، ویسے بھی ہم 4 سے زیادہ ہیں۔ جس نے 4 آدمیوں کو کھانا کھلایا اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید پورا پڑھ لیا۔ اتنا پڑھنے پر اللہ ثواب دیں گے، اتنا 4 آدمیوں کو کھانا کھلانے پہ دے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ کی دین دیکھو یار، اللہ کی دین دیکھو، اللہ کس طریقے سے آپ کو بے پناہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، پتہ نہیں سنایا تھا، کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک آدمی گیا اور اس کو تھوڑے سے شہد کی ضرورت تھی، وہ بیمار ہو گیا تھا۔ طبیب نے کہا ساری چیزیں میرے پاس ہیں لیکن تھوڑا سا شہد چاہیے، اتنا سا شہد، ایک ڈبیا دی تھی، ہاں ڈبیا جاؤ۔ تو جب وہ گیا بادشاہ کے پاس تو وہاں پہ درباری نے رکا لیا، کیا بات ہے، تھوڑا سا شہد چاہیے، اور اچھا، تو اس نے کہا تم رک جاؤ میں جا رہا ہوں۔ اندر گیا وہ، اس نے جا کے اپنے اس سے پوچھا، ایک درباری آیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا شہد دے دیں، اتنا سا ڈبہ۔ تو اس نے کہا ڈبہ یہاں رکھ لیا، کہا اس کو 3 کنستر شہد دے دو، 3 کنستر شہد دے دو۔ حضرت اس نے اتنا سا مانگا ہے؟ فرمایا اس نے اپنی عقل کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اور بھائی اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تم سمجھتے ہو کہ تم 4 آدمی کو کھانا کھلا کے بہت بڑا کام کر رہے ہو، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دے رہا ہے۔
ہم سمجھ ہی نہیں رہے. سمجھ میں آتی کسی کی؟ کھانا کھلانے کی سنت کو زندہ کرو. آج سارا بیان کا مقصود میرا یہ ہے کہ جو تمہارے گھر میں آ رہا ہے نا، خدا کے لیے پکڑ پکڑ کے اس کو کھانا کھلاؤ. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں کہ پلاؤ کھلاؤ، قورمہ کھلاؤ، کچھ نہیں. جو حاضر ہے، تمہارے گھر میں دال پکا ہے، چاول پکے ہیں، گوشت پکا ہے، سبزی پکا، جو بھی پکا ہے، جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق کھانا کھلا دو. اگر کوئی منع کرے کھانا کھانے تو کچھ اور کھلا دو، کچھ تو کھلا دو. لیکن ہمیں تو مہمان ایک دفعہ کہے نہیں کھانے کھانا، اچھا چھوٹی ویڈیو پکے ہو گئے ہم لوگ، کھانا نہیں کھانا. چائے پئیں گے؟ چائے بھی نہیں پئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. اور بالخصوص وہ لوگ بھائی جو اس مجلس میں سالوں سے بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی اتنا دین نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ آپ تصور کرو نا بھائی، ہم عوام الناس کو کیا کہیں؟ جو لوگ ہمارے ساتھ سالوں سے بیٹھے ہیں ان کا گھر کا حال یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ بھائی یہ ہوٹل تھوڑی ہے. بیوی کو بھی تیار کرو. وہ میں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی کو کھانا کھلانے پر، اس کی پلیٹ دھونے پر کتنا اللہ اجر دیتا ہے. وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. 4 آدمیوں کو کھانا کھلانے پر اللہ یہ ثواب دیتا ہے، یہ اجر دیتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، چاروں کتابیں پڑھنے پر جو اللہ اجر دے گا وہ 4. آسان کون سا ہے بھائی؟ مولانا الطاف صاحب، آسان کون سا ہے؟ 4 آدمی کھانا کھانا آسان ہے. اب طے کر لو. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی لنگر لگا رہتے ہیں الحمدللہ. یہ مولوی ہے جس کے ہاں لنگر لگا رہتا ہے، آپ یقین کرو. غیر مولوی بہت ہی چند ایک لوگ ہوں گے جن کا لنگر لگتا ہے، ورنہ لنگر نہیں لگتا. مولوی بھائی دیکھ رہے جو آئے. ہم لوگ ایک دفعہ مولانا مفتی ظفر علی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گئے، کچھ اور بھی علماء ہمارے ساتھ تھے. ایک آدمی ہمارے ساتھ اور تو بڑا مزاحیہ تھا. تو حضرت نے پوچھا آپ کیا پسند کریں گے؟ وہ وقت ایسا تھا سر کے بات کرتے ہوئے چائے پی. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ پتی بناؤ بھائی جلدی سے. ہم لوگوں نے چائے وائے پی لی، نماز پڑھنے کے لیے. کہنے لگا یہ مولوی ہر وقت دودھ پتی پیتے، کچھ پانی پتی نہیں پیتا. میں نے اس سے کہا بھائی جنت میں اصل میں دودھ کی نہیں آ رہا نا، پانی ہے نہیں وہاں پہ، اس لیے کہہ رہا ہے دودھ پتی لیا. یہ مولوی ہے بھائی جس کا کھانا ملتا ہے، جب چلے جاؤ کھانا ملے گا، جب چلے جاؤ. چاہے گیس ہو یا نہیں ہو، لکڑیوں پکا کھانا کھلا دیں گے، لیکن کھانا کھلا دیں. یہ بات ہے. اور فرمایا جس نے 5 آدمیوں کو کھانا کھلایا، جس نے 5 آدمیوں کو کھانا کھلایا، وہ ایسے جیسے جب سے دنیا بنی اور قیامت تک ایک آدمی زندہ رہے اور 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا رہے، تو جتنا اجر اللہ اس کو دے گا اتنا 5 آدمیوں کو کھانا کھلانے والوں کو دے گا. ہم تو اپنی زندگی میں کبھی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتے. کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میری زندگی اتنی ہوئی ساری میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ سارے نمازی، لیکن کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک 5 نمازیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے 5 آدمیوں کو کھانا کھلایا اس کو اللہ اتنا ثواب دے گا کہ ایک آدمی جب سے یہ دنیا بنی اور قیامت تک وہ رہے اور 5 نمازیں مسجد میں جا کے ادا کرے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا 5 آدمیوں کو کھانا کھلانے ملے گا. کون سی ڈیل اچھی ہے بھائی؟ خود ہی سوچ لو یار. اور جب کھانا کھانے بلاؤ تو مجھے بلائے نا تاکہ میں بھی کھا لوں کھانا. اور فرمایا جس نے 6 آدمیوں کو کھانا کھلایا، جس نے 6 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اس نے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے 7 غلاموں کو آزاد کیا. 7 غلاموں کو آزاد کیا. تو ایک غلام کو آزاد کرنا اتنا ہوگا کہ اس سے جہنم دور ہو جائے گی، تو 7 تو بہت بڑھ جائے گا، باقی 6 سے درجے بلند ہو جائیں گے. 6 آدمی کو کھانا کھلانا آسان ہے؟ مشکل ہے. یہ آج میں کھانا کھانے کے بجائے اسی بتا رہا ہوں کہ مولانا عبد الکریم صاحب بہت کھانا کھلاتے ہیں نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کھانا کھلانے پر اللہ دیتا کیا ان کو. اور فرمایا جس نے 7 آدمیوں کو کھانا کھلایا، جس نے 7 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اللہ نے لہا 7 ابواب، 7 جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے.
اب وہ کوئی سی دروازے جہنم جا ہی نہیں سکتا. طے کر لو روزانہ 7 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے اگر جہنم سے بچنا ہے تو. اور 7 آدمی کے لیے کھلانے کے لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں قورمہ بریانی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو چائے پلا دو, کسی کو بسکٹ کھلا دو, کسی کو سیب کھلا دو, جو جس کا جیسے وقت ہو اکارڈنگلی کر. اب ہمارے جس نے 8 آدمیوں کو کھانا کھلایا, جس نے 8 آدمیوں کو کھانا کھلایا, اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے. جس دروازے چاہو جنت میں چل جاؤ, جس دروازے چاہو جنت میں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی کھانا کھلانے کا معمول بناؤ, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں یہ ہمارے سارے بڑوں کی سنت ہے, سارے بڑوں کی سنت ہے. اب فرمایا جس نے 9 آدمیوں کو کھانا کھلایا, ہم لوگ 9 سے زیادہ ہیں نا بھائی, جس نے 9 آدمیوں کو کھانا کھلایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ایک آدمی جب دنیا بنی اس وقت پیدا ہو اور قیامت تک زندہ رہے, جتنے اس کے گناہ ہوں گے, نیکیاں نہیں, نیکیاں نہیں, جتنے اس کے گناہ ہوں گے اللہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا. یہ عجیب بات ہے یار, گناہ ہوں گے بھائی تو نیکی رکھیں. میں گناہ زیادہ ہوتے نیکیاں کم ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ جو تصور کریں نا کھانا کھلانے پر اللہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کھانا سے مراد پلاؤ قورمہ بریانی نہیں ہے. کہ بھائی آپ کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ روزانہ آپ کیسے کھلاؤ گے. جو آپ کے پاس ماں حاضر ہے وہ کھلا دیں. فرمایا 10ویں آدمی کو کھانا کھلانے پر اگر آپ نے 10 آدمی کو کھانا کھلا دیا, چاہے 1 مہینے میں 1 ہی دفعہ کھلا دو یار, کوئی بات نہیں, چلے گا. تو اللہ اس کو جہنم سے 7 خندق دور کر دیں گے, اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا. جی آپ نہیں تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ جا کے وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُنَا, اس کی جا کے تفصیل دیکھ لو, پایا جائے گا. میں آج سے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ کام کر لیں جو آسان ہے. مشکل کام اللہ کروانا نہیں چاہتا آپ سے. آپ کو اس سارے جنت میں جانے والے کام بتا رہا ہوں, بلکہ بالکل سیدھے, کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑے شہر میں نے ایک مجلس میں کہا تھا جنت میں جانے کا ایک آسان طریقہ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے. ایک آدمی ایک دن میں 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے بس. میں حضرت درخواستی صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ تھا, تو اس نے بیان میں ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن میں 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھ لے, اللہ اسی وقت جہنم کو حرام کر دیتا. اب جگہ 2 ہی ہیں, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اب یہ کھانا کھلانے کا چکر بھی چلے گا, ہم لوگ بخیل ہیں نا, کھانا بھی نہیں کھلا دیں, پیسے خرچ ہوں گے یار. حافظ نے لمبا چوڑا چکر بتا دیا یار, 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ 10 روٹیاں تو آئیں گی کم سے کم یار. 10 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے, 10 نے ایک بھی کھائی تو 100 روپے تو وہی چلے گئے. پھر دال پکے گی, وہی علیحدہ خرچ ہے. لیکن یہ میں بتا دوں آپ خرچ کرو گے اپنی بساط کے مطابق, اللہ دے گا آپ کو اپنی شان کے مطابق. اللہ دے گا آپ کو اپنی شان کے مطابق. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دے, ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. پچھلی دفعہ کیا بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آج جو بات یاد ہوئی ہے نا, آج جو بات میں سامنے آپ کے عرض کی ہے نا, آئندہ جب میں آؤں نا تو مجھے کوئی بتائے کہ حافظ میں نے اس دفعہ اس مہینے میں اتنے آدمی کو کھانا کھلایا, اتنے آدمی کو کھانا کھلایا, چاہے آپ کو رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور اس سارے کھانا کھلانے میں مقصود اللہ کی رضا ہو, یہ شرط اعظم ہے. مطلب ایسا نہیں کہ ایک آدمی سے آپ کو کام نکلوانا ہے, وہ آ گیا, اب اس کے بڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, وہ لڑکی رشتہ دے دے گا, یہ کر دے گا, وہ مکان دلوا دے گا, وہ پلاٹ دلوا دے گا, وہ گاڑی دلوا دے گا. نہیں, مقصود اللہ کی رضا, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے.
بھائی کھانا تو آپ کھلا ہی رہو نا آج تک، اس میں نیت یہ کر لو تمہارا جاتا کیا ہے کہ بھائی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھائی آیا ہے اس کو میں کھانا کھلا دوں۔ اپنی بیوی کے ہاتھ پیر دباؤ، یار روٹی بنا دو یار کھلا دیا اس کو، چلو کھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں روزانہ شام کو 2 آدمی آ کر دس ٹک 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 کرتے تھے۔ کون؟ تو وہ چرسی موالد ہیں، چرس ورس پی کے آ جاتے ہیں۔ اماں کھانا دے دو، تو وہ کھانا جو بھی مہاجر ہوتا وہ دے دی، مولانا صاحب آگے آ جائیں آگے آ جائیں، کہ ان کو کھانا دے دو، وہ دے دیتے کھانا۔ اب یہ چکر چلتا رہا، اس نے ایک اور کو بتا دیا، تو وہ 1 کے بجائے 2 ہو گئے۔ چکر یہی ہوتا ہے نا، وہ ایک گھر ملنا چاہیے، تو وہ 2 ہو گئے۔ اب وہ آگے ٹک ٹک، میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے، اس کا بھی کھانا دے دو، تو اس کو بھی کھانا دے دو۔ بچے بار بار اماں کو، آج بھی بچے یہ کرتے ہیں اماں کو، ہاں آج بھی کرتے ہیں۔ اماں اگر کسی کو زیادہ پیسے دینے لگے نا، اماں کیا دیتی رہی جو ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ کل بھی میں نماز پڑھ کے نکلا، ویسے ہی مجھے اس میں کیا کروں یاد آ گیا، تو ایک آدمی مجھے رضائی چاہیے اور کچھ ہی چاہیے، تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو کیا حکم ہے، ان کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ مسجد میں سوال کر رہے ہیں، دینا چاہیے؟ قرآن مجید کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن مجید کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب ان کو دینا چاہیے، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے پروفیشنل آدمی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے نا آپ، قسم خدا کی بس میں کیا بتاؤں، جب سے میں نے یہ سوال کا جواب سنا ہے نا، اس بات کو میرے خیال سے 30-32 سال ہو گئے، میرا دل آج بھی نا ایسا لگتا ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابی سوال کر رہا ہے، میں بات سن رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں جب لگے ضرورت مند ہے تب بھی دے دو، تمہیں جب لگے یہ ضرورت مند نہیں ہے تب بھی دے دو، جب تمہیں ضرورت ہوگی جب بھی اللہ دے گا، جب تمہیں ضرورت نہیں ہوگی جب بھی اللہ دے گا۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو ضرورت مند ہے تو میں دوں، ضرورت مند ہے؟ ابے بھائی تجھے کیا ہے مطلب، اس نے اپنی عزت اتار دی نا، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے مجھے پیسے چاہیے، عزت اتر گئی اس کی۔ جب اس نے اپنی عزت اتار دی، اب بھی تو شک کر رہا ہے، کیا کرے وہ تیرے لیے بھائی؟ قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم دے دو یار، دے دو، اپنی بساط میں دے دو، اگر دے سکتے ہو تو، نہیں دے سکتے تو سوال جو ہے وہ خاموش رہو۔ وہ بات بیچ میں رہ گئی، تو وہ بچے منع کرتے رہے کہ اماں یہ تو ایسی ہے، چرسی ہے، موالی ہے، اماں کھانا دیتی رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا، اماں مر گئی۔ کسی بچے نے ان کو خواب میں دیکھا اپنی اماں کو، تو اماں بڑی خوش باش، ٹھیک ٹھاک، اماں خیریت سے؟ ہم تو بھی ٹھیک ہے، ہاں بس ایک درخواست، ہاں بتائیے۔ وہ جو دو چرسی آتے تھے نا، جن کو میں کھانا دیتی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کی، ان کا کھانا مت روکنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی آپ کو کیا معلوم کون کس حال میں، اللہ کو اللہ اکبر کبیرہ اپنے ایک بندے سے محبت ہے۔ آپ کے ہاں، چلو میں بالکل کرنٹ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے ہاں آپ کے 5 بچے ہوں، ایک بچہ معذور ہو، اللہ نہ کرے، اللہ میرے منہ میں خال، میں مثال دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ 5 بچوں زیادہ اس کا خیال رکھتے نہیں رکھتے؟ بتائیے، آپ ایمانداری سے بتائیے۔ یا کمزور ہو، یا اس کی طبیعت خراب ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی اس کے اندر کمی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، یا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ اس کا خیال ہے یا وہ کمزور ہے۔ آپ کا کوئی بچہ ہو، شادی شدہ ہو، 6 بچے ہیں، 5 بچے سب ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک بچہ کمزور ہے، اماں ابا کیا کرتے ہیں؟
کوئی بیٹی کمزور ہو تو اماں ابا کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس کو دیتے ہیں، سب سے زیادہ کیوں دیتے بھائی؟ میرے بھائی کمزور سے ماں باپ کو محبت ہے تو اللہ کو یہ ساری دنیا اللہ کا عیال ہے یار، ساری دنیا اللہ کا عیال ہے۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے واسطے اس کھانا کھلانے کو کم نہ سمجھیں، کم نہ سمجھیں، آپ یقین کریں۔ میں نے ابھی آپ کو سورہ مدثر کی 2 آیتیں پڑھ کے بتایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی سوال کر رہے ہیں، جنتی سوال کر رہے ہیں، کس سوال کر رہے ہیں؟ جہنم میں عن المجرمین، کس سے؟ جہنم میں سے۔ ما سلککم فی سقر، تم یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تمہارا گھر کیسے بن گیا؟ تو ہمارا جرم یہ ہے، قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، آپ یقین کریں، آج بھی میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں نا باقاعدہ، وہ کہتے ہیں حافظ ابھی میں پیسے دے رہا ہوں، میں پرچہ لکھ کے لے آ رہا ہے، یہ میں پیسے دے رہا ہوں، بس یہ کھانا ہی کھلائیے گا، چاہے کچھ مت کھلائیے گا۔ پچھلی دفعہ میں یہاں پہ آ رہا تھا اس مجلس میں، تو ایک آدمی 4-5 دن پہلے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں آٹا دینا چاہتا ہوں آپ کے مدرسے کے لیے۔ میں نے کہا آٹا مت دو، چینی چاہیے، چینی دے دو۔ کہا نہیں چینی دوں گا، آٹا ہی دوں گا۔ لا الہ الا اللہ، ابے بھائی آٹا دے، چینی نہیں، گرمی سردی زیادہ ہے یار، چائے بنائے، نہیں چائے وائے نہیں پینی، کھانا کھلانا ہے، آٹا دے دو۔ اور وہ آٹا لے کر آیا میرے گھر میں اور لا کے اس نے دروازہ کھول کر رکھا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی آٹا نہیں چاہیے، وہاں پہ تو گھی اور چینی چاہیے تھی، چاول چاہیے تھے، پتی چاہیے تھی، کہہ رہا میں آٹا واپس لے کے جا رہا ہوں۔ وہ لے کے چلا گیا، اور وہ لے کر چلا گیا۔ جب میں پچھلی دفعہ آ رہا تھا تو چلنے سے پہلے میں نے اس کو فون کیا، السلام علیکم، میں مدرسے جا رہا ہوں، آٹے کی ضرورت ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ وہ لے کے آیا، اس نے میری گاڑی میں آٹا رکھا، وہ آٹا میں نے مولوی صاحب کو پہنچایا۔ اصل میں پھر میں اسے بعد میں پوچھا یہ چکر کیا ہے بھائی، تم کھانے کے پیچھے کیوں؟ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب وہ ایک دفعہ آپ نے فضیلت بتائی تھی کھانا کھلانے کی، تو میں نے اب طے کر لیا موت تک کسی کو کچھ دوں گا نہیں۔ ابھی میں نے بولا بھائی اللہ کے بندے ایسا تھوڑی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کسی کو کچھ دینا ہو تو کبھی کوئی چیز مت خریدے، اس کو کیش کی صورت میں دے دے کہ جب اس کی جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق وہ کام کر لے گا۔ کہا نہیں میں کیش ویش دوں گا، مجھے تو آٹا ہی دینا ہے بس، اور کچھ دینا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کپڑے کی فضیلت بتا دوں، کپڑے کی فضیلت بتا دوں کہ کپڑا پہنانے پر اللہ کیا دیتا ہے؟ کہہ رہا ہے پھر میں کپڑا دینا شروع کر دوں گا۔ تو میں نے کہا اسٹارٹ مجھ سے کرنا۔ تو پہلے میں نے اس کو ایک سوٹ ہدیہ کیا، میں نے اس کو ایک سوٹ ہدیہ کیا، پھر میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک سوٹ ہدیہ کر دے اور وہ نماز پڑھتا رہے اور زندہ رہے اور یہ ایسا چکر چلتا رہے، اور ایک وقت یہ آئے کہ وہ دینے والا آدمی مر جائے اور جس کو دیا گیا وہ زندہ رہے اور وہ کپڑے اس کے پہنتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا، جب تک وہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا، اگرچہ وہ آدمی عذاب کا مستحق ہے لیکن اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا۔ تو میں نے کہا اب 2 بات ہو گئی، کھانے کے بعد میں کپڑے کی تیاری کر لوں۔ بہرحال میرا مقصود صرف بتانے کا بھائی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے نا وہ قیمتی ہے بھائی، ایک ایک سنت قیمتی۔ تو میری درخواست یہ ہے، آج آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے بھی ہیں، نہیں بھی کھلاتے، کھانا نہیں کھلاتے تو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اگر کھانا نہیں کھلاتے تو چائے پلانا شروع کر دیں، مطلب کچھ نہ کچھ آپ کی جیب سے نکل جائے، اور اس کے ریوارڈ میں اللہ آپ کو کیا دے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کی خوشی ہے، آپ جیسے چاہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت قیمتی ہے، ایک ایک سنت قیمتی ہے۔ اس کے شروع میں یہ تھا وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا السَّلَامَ۔ ایک میرے بیٹے نے ابھی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی سلام کرنے پر، سلام کرنا جو ہے کتنی بڑی عبادت ہے ہمارے میں۔ مطلب ہم آج کی نشست میں ایک سنت سمجھ لیں کہ کھانا کھلانے پر اللہ ہمیں یہ دے گا، پھر کسی وقت اور زندگی رہی تو پھر کپڑے پہنانے پر اللہ کیا دے گا پھر وہ بتا دوں گا، سلام کرنے پر اللہ کیا دے گا وہ بتا۔ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک سنت اپنے اندر لانا شروع کر دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں،
عالم اس کو کہتے ہیں جو باعمل ہو۔ اگر آپ لوگ، میں 10 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں، 12 سال سے، اگر ایک مہینے کی ایک مجلس میں ایک بات اگر آپ سیکھ لیں نا، ایک مہینے کی ایک مجلس میں ایک بات اگر سیکھ لیں تو 10 سال میں آپ نے 120 باتیں سیکھ لیں تو آپ عالم بن گئے، خلاص۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سات ستہ وتہ سب پڑھ کو ضرورت ہی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ جنت میں جانے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے، عالموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر الحمدللہ کوئی حافظ بن جائے، عالم بن جائے، وہ نور علی نور، ان کا تو مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن یہاں کم از کم متقی تو بن جائے۔ جو باتیں ہماری سمجھ سامنے آ گئی وہ تو آپ دیکھیں نا، آپ 100 سال پہلے چل جائیں، جتنے بوڑھے لوگ مرے۔ ابھی ہمارے مفتی اختر صاحب حضرت کے خلفاء میں سے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ حافظ صاحب وہ ایسے کوئی پکے نمازی، یہ وہ ایسے سیدھے سادے آدمی، صبح بجے کی نماز پڑھی ہے اور یہ کیا ہے، اور 11 بجے 11:30 بجے وہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹیں، میں لیٹ جاؤں، اور لیٹ جاؤں، اور لیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انتقال ہو۔ میں نے کہا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں سیدھے سادے لوگ جائیں گے، بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ ہماری یہ تیز بینچ کرنے والے نہیں ہے، یوں ہے وہ یوں ہے، وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، ایسا نہیں۔ مولوی اپنے مطلب کی بات کہیں نہ کہیں سے نکال دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہنس رہے ہیں کہ حافظ صاحب سچ بات کہہ رہے ہیں، بھائی سچ ہے، حقیقت ہے، اس کو ماننے میں کیا ہے۔ سیدھے سادے لوگ جنت میں جائیں گے، کہیں ادھر ادھر کہیں ضرورت نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اصل شیخ یہ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔